اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4961۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، روکتا ہے تم کو سونے، کھانے اور پینے سے، یعنی وقت پر یہ چیزیں نہیں ملتی، اکثر تکلیف ہو جاتی ہے، تو جب کوئی تم میں سے اپنا کام سفر میں پورا کرے، وہ جلد اپنے گھر کو چلا آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4962۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے اپنے گھر میں رات کو نہ آتے، بلکہ صبح یا شام کو آتے، تاکہ عورت کو آراستہ ہونے کا موقع ملے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4963۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح روایت کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلی روایت میں لا یترکو تھا اور اس میں لا یدخلو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4964۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جہاد میں، جب مدینہ آئے تو ہم اپنے گھروں کو جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو ہم رات کو جائیں گے، تاکہ جو عورت سرے پریشان ہے وہ کنگھی کرے اور جس کا خاوند غائب تھا وہ پاکی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4965۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی رات کو آئے تو اپنے گھر میں گھسا نہ چلا آئے، بلکہ ٹھہرے یہاں تک کہ پاکی کرے وہ عورت جس کا خاوند سفر میں تھا، اور کنگھی کرے وہ عورت جس کے بال پریشان ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4966۔ سیاق سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4967۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی مدت سے سفر میں ہو تو اچانک رات کو اپنے گھر نہ آئے، اور جو ایک دو روز سے غائب ہو تو مضائقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4968۔ شعبہ سے اسی سند کے ساتھ مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4969۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے گھر میں آنے سے، گھر والوں کی چوری یا خیانت پکڑنے کو یا ان کا قصور ڈھونڈنے کو، کیونکہ اس میں ایک تو گمان بد ہے جو شریعت میں منع ہے، دوسرے عورت کی دل شکنی کا باعث ہے اور اس میں صدحق باتیں ہیں، تیسرے اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو تو اپنی جان کا خوف ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4970۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن راوی سفیان نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ جملہ حدیث میں سے ہے یا نہیں، یعنی ان کی خیانت کو تلاش کرے اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4971۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت اچانک گھر آنے کی کراہت بیان کرتے ہیں، اور یہ جملہ ذکر نہیں کیا، گھر کے حالات کا تجسس اور گھر والوں کی کمزوریوں پر مطلع ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4972۔ عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چھوڑتا ہوں اپنے سکھلائے ہوئے کتوں کو کہ وہ جا کر شکار کو تھام لیتے ہیں، اور میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا سکھایا ہوا کتا چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے تو کھا جو شکار کرے۔ میں نے کہا اگر وہ مار ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ مار ڈالے، جب تک کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک نہ ہو
جو اس کے ساتھ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ میں نے کہا میں معراج پھینکتا ہوں، اس سے شکار مارتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معراج پھینکے پھر وہ گھس جائے نوک کی طرف سے تو کھا لے اس جانور کو، اور جو پٹ لگے عرض میں تو مت کھا اس کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4973۔ عدی رضی اللہ عنہ بن حاتب سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم لوگ شکار کیا کرتے ہیں ان کتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے شکاری کتوں کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھوڑے تو کھا ان جانوروں میں سے جن کو وہ پکڑ لیں، اگرچہ وہ مار ڈالیں، مگر جس صورت میں کتا بھی اس جانور میں سے کھا لے تو اس کو مت کھا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں کتے نے اس کو اپنے لیے نہ پکڑا ہو۔ اسی طرح اگر اس کتے کے ساتھ اور غیر کتے شریک ہو جائیں تب بھی مت کھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4974۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے شکار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوک سے معراج لگے تو کھا لے، اور جب پٹ لگے اور مر جائے تو وکیز ہے، یعنی موقوذہ ہے، جو پتھر یا لکڑی سے مارا جائے، اور وہ قرآن مجید میں حرام ہے، مت کھا اس کو۔ اور میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنا کتا چھوڑے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تو کھا لے، لیکن اگر کتا شکار میں سے کھا لے تو مت کھا، کیونکہ اس نے شکار کیا اپنے لیے۔ میں نے کہا اگر میں اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤں اور یہ نہ معلوم ہو کہ کس کتے نے اس کو پکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کھا اس کو، اس لیے کہ تو نے بسم اللہ کہی تھی اپنے کتے پر، نہ کہ دوسرے کتے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4975۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر سے شکار کرنے کے بارے میں پوچھا، پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4976۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر سے شکار کرنے کے بارے میں پوچھا، پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4977۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا معراج کے شکار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوک سے لگے تو کھا لے اس کو، اور جو پٹ لگے تو وہ وکیز ہے، یعنی مردار ہے۔ اور میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کو کتا پکڑ لے اور اس میں سے کھائے نہیں تو اس کو کھا لے، اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ یہی ہے کتے کا پکڑنا۔ اگر تو اس کے ساتھ دوسرا کتا پائے اور تجھے یہ ڈر ہو کہ دوسرے کتے نے بھی اس کے ساتھ پکڑا ہوگا اور مار ڈالا ہوگا تو مت کھا اس کو، اس لیے کہ تو نے اللہ کا نام اپنے کتے پر لیا ہے نہ کہ دوسرے کتے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4978۔ ذکریہ بن ابی زائدہ اس سند کے ساتھ اسی طرح یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4979۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شعبہ نے کہا وہ ہمارا ہمسایہ اور شریک اور نوکر تھا نہرین میں، جو ایک مقام کا نام ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنا کتا شکار پر چھوڑتا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ دوسرا کتا پاتا ہوں، اب نہیں معلوم ہوتا کہ شکار کس نے پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کھا اس کو، کیونکہ تو نے بسم اللہ کہی اپنے کتے پر،
نہ کہ دوسرے کتے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4980۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی۔